نیک نگاہ کے بیٹھے اور دور دور بیٹھے ہوں قریب تشریف لے آئیں۔ بلا تاخیر آج کے درس قرآن کا آغاز کیا جاتا ہے۔ دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا عبدالمنان صدیقی صاحب کو، جو آج کے موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اور فضائل پہ درس دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی اس نشست کا موضوع آپ سماعت فرما چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیے گئے معجزات، آیات، علامات النبوہ۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خصائص، خصوصیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اس کائنات میں مبعوث فرمائے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر تمام باقی انسانیت اور مخلوقات سے افضل، اعلیٰ اور برتر بنایا ہے۔ پہلی بات، جتنے بھی انبیاء سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لائے، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بشر بنایا، اور بشر میں سے اللہ تعالیٰ نے افضل البشر، اعلی البشر بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانیت سے افضل بنایا تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس افضلیت کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں کچھ خصوصیات، کچھ خصائص ایسے عطا کیے جو باقی انسانیت اور بشریت کے اندر پائے نہیں جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بالجملہ تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ اور تمام انبیاء کا امام اور تاجدار بنا کے بھیجا ہے۔ تو یقینی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کے خصائص، آپ کے فضائل، آپ کی عظمتیں باقی تمام انبیاء سے بالجملہ طور پر زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات عطا کی ہیں
جو مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی بشر، کسی فرد اور کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کی۔ اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ سب سے پہلی خصوصیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مشیرۃ شہر، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پرے ہو، دور ہو، 1 مہینے کی مسافت مجھ سے دور بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں میرا خوف اور ڈر اور رعب پیدا فرما دیا۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت عطا کی ہے اور میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یہ آسانی عطا کی ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری زمین کو سجدہ گاہ، مسجد، جائے نماز بنا دیا ہے، اور ساری کی ساری زمین کی مٹی کو وضو کے لیے، طہارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیمم کے لیے آلہ طہارت بنا دیا ہے۔ تیسری فضیلت اور خصوصیت اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کی ہے جو پہلے انبیاء کے پاس نہیں تھی، کہ میدان جہاد میں جب کافر شکست کھا جاتے ہیں اور مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا ہے، مجاہدین کو، غازیوں کو، تو پہلے انبیاء کے لیے یہ قاعدہ اور قانون تھا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، کہ جب بھی کوئی نبی غزوہ کرتا یا اس کے امتی غزوہ اور جہاد کرتے دشمنوں اور کفار کے مقابلے میں، تو جو مال غنیمت ہاتھ آتا اس کو اکٹھا کر کے، وہ سونا ہوتا، چاندی ہوتے، درہم ہوتے، دینار ہوتے، مال ہوتا، کوئی بھی چیز ہوتی، تلوار، تفنگ، تیر، ایک میدان کے اندر، چٹیل میدان میں جمع کرتے اور آگ آسمان سے آتی اور اس کو کھا جاتی۔ یعنی کسی نبی کے لیے، اس کے امتی کے لیے، مجاہدین کے لیے مال غنیمت میں سے ایک ذرہ بھی حلال نہیں تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مبعوث کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد اور غزوہ کرنے کا حکم دیا، تو فرمایا احلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور کسی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ چوتھی فضیلت اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کبریٰ سے نوازا ہے۔ شفاعت کبریٰ کیا؟ کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان محشر میں تمام لوگ جمع ہوں گے اور حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، سورج کی گرمی ہوگی، سورج کی تپش ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی اپنے سینے تک، کوئی کان پٹیوں تک پسینے کے اندر شرابور اور غوطے کھا رہا ہوگا اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے۔ تو ساری انسانیت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک آنے والے آخری انسان تک کہیں گے اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کریں کہ ہمارا مقام کیا ہے، اس محشر کی دھوپ، گرمی، شدت، پیاس سے ہمیں نجات ملے۔ تو آپ نے وہ واقعہ سنا ہے شفاعت کبریٰ والا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سیدنا جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو تمام انبیاء اس وقت اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اتنا ہوگا کہ کوئی نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے سامنے کلام کرنے کی جرت نہیں کریں گے، اور ہر نبی اپنا عذر پیش کریں گے سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ وہ اپنا کوئی عذر تو پیش نہیں کریں گے کہ میری یہ غلطی تھی یا نسیان تھا، لیکن کہیں گے کہ ایک ہی ذات اقدس و مقدس ہے جس کے پاس جاؤ تو تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے تمہاری سفارش کر سکتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس آئیں گے تو اس میں یہ فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا کرے گا جو کسی انسان اور کسی نبی کو عطا نہیں کیا جائے گا. جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قریب کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود کی فضیلت سے سرفراز کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے. یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سجدے میں پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی ایسے حمد و ثنا کے کلمات القاء کریں گے جو آج سے پہلے میرے علم میں نہیں تھے. اس وقت مجھے وہ اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا پہلے نہیں سکھائی تھی. سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمات، اعلیٰ کلمات سجدے کی حالت میں مقام محمود پر سکھائیں گے. میں اللہ کی حمد کروں گا، لمبا سجدہ کروں گا. نہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، اے میرے محبوب اپنے سر اقدس کو اٹھائیے، آپ اللہ سے مانگیے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے. آپ سفارش کریے، اللہ تعالیٰ آج آپ کی سفارش کو رد نہیں کریں گے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے شفاعت کریں گے. اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. بعد میں اپنی امت کے لیے جو سفارش کریں گے خاص طور پر اپنی امت کے لیے اس کو شفاعت صغریٰ کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ سے سرفراز کیا ہے. اور پانچویں فضیلت اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ أُمَّتِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ایک علاقے، ایک وقت، ایک قوم، ایک قبیلے، ایک زبان والوں کے لیے، مجھ سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا جتنے بھی انبیاء بھیجے جاتے تھے وہ ایک اپنی قوم کی طرف خاص طور پر بھیجے جاتے تھے. لیکن وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور میں ساری انسانیت کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. اللہ نے مجھے ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کے بھیجا. پہلے انبیاء کی نبوت اور رسالت اپنی امت، قوم، علاقے، قبیلے، اہل زبان کے لیے خاص ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہماگیر ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہے، صرف عرب کے لیے نہیں، صرف عجم کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے. اور آگے دوسری حدیث کو اگر شامل کیا جائے اس میں یہ الفاظ ہیں اوتیت ستن. اس حدیث میں الفاظ تھے اوتیت خمسن، مجھے 5 خصوصیات عطا کی گئیں. اور دوسری روایت جو کہ صحیح ہے اس کے الفاظ ہیں اوتیت ستن، مجھے 6 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. اور اس میں یہ لفظ ہیں وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ. آپ نے فرمایا کہ میرے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے محل کو تالا لگا دیا ہے. میں آخری نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. میرے بعد ختم نبوت کا اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. میرے بعد میں آخری نبی اور رسول ہوں. میرے بعد کوئی نبی اور رسول اب قیامت تک آنے والا نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 خصوصیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت جو کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، جو پہلی حدیث بھی میں نے پڑھی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی ہے. یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں 6 خصوصیات رسول اللہ کی بیان کر چکا ہوں، 7ویں خصوصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھانے کے لیے آئے. آپ نے صحابہ کو کہا اقیموا الصفوف فإنی اراکم وراء ظہری. اے میرے صحابہ اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت اور فضیلت اور یہ معجزہ عطا کیا ہے کہ جیسے میں اپنے سامنے سے دیکھ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیچھے سے دیکھنے کی صلاحیت بھی عطا کر رکھی. انی اراکم خلف ظہری، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھ سکتا ہوں. ہر انسان اپنے سامنے سے دیکھ سکتا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو آنکھیں دی ہے، بصارت تو ہر شخص کے پاس ہے، بصیرت کسی کسی کے پاس ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سامنے کے 2 چراغ، سامنے کی اللہ تعالیٰ نے نور نظر عطا کر کے آپ کو بصیرت بھی عطا کی، بصارت بھی عطا کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیچھے سے دیکھنے کی صلاحیت معجزے اور فضیلت کے طور پر عطا کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں خصوصیت جو کسی اور نبی اور رسول کو نہیں ملی، جو آج میں بیان کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
तमाम अंबिया की इमामत करवाने का अल्लाह ताला ने ताज अता किया है, तमाम अंबिया की इमामत करवाने की फजीलत अता की है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए बैतुल मक़दिस में, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने 2 रकत नमाज अदा की है। कैसे अता की है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया सफ़ें बांध के खड़े थे। इमाम का इंतज़ार था। इमामत के लिए उस दिन जिस शख्सियत को तमाम अंबिया की इमामत के लिए खड़ा किया गया मुसल्ला इमामत में मस्जिद अक्सा में बैतुल मक़दिस के अंदर, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ही था। अल्लाह ताला ने मुझे तमाम अंबिया की इमामत करवा के मुझसे अल्लाह ताला ने मुझे तमाम अंबिया का इमाम कराते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और खुसूसियत कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला वक़द वुक्किला बिही क़रीनुहु मिनल जिन्न। आपने फरमाया तुम में से हर शख्स के साथ अल्लाह ताला ने उसका एक साथी जिन्नों में से लगा रखा है जो उसे शर की दावत देता है। हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने उसका एक करीन, एक साथी जिन्नों में से उस पर मुसल्लत कर रखा है, उसके साथ लगाया है जो उसको शर की तरफ दावत देता है। जिसका तकवा होता है, अल्लाह का खौफ होता है, तज़किया नफ्स होता है, वो उस शैतान के जिन के शर से बच जाता है। बाकी फिर शैतान उन्हें गुमराह कर देता है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इय्याका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब आपके साथ भी जिन्नों में से एक करीन लगाया गया है? आपने फरमाया नाम वलाकिन आआननी अल्लाहु अलैहि फअस्लमा फला यअमुरनी इल्ला बिल खैर। ये सही बुखारी और मुस्लिम, सही मुस्लिम की हदीस है। आपने फरमाया अल्लाह ने मेरे साथ भी जिन्नों में से एक करीन और साथी लगाया, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बाकी इंसानियत पर यह फजीलत और मर्तबा अता किया है कि उस करीन को अल्लाह ताला ने मुसलमान कर दिया है, मेरा मुती कर दिया है, मेरा फरमाबरदार कर दिया है। वो मुझे खैर की दावत दे सकता है, शर की दावत नहीं दे सकता। सिर्फ एक शख्सियत ऐसी है कि जिसका जिन्नों में से करीन मुसलमान हो गया। बाकी जितनी भी इंसानियत है, बाकी इंसानियत को यह खसूसियत नहीं मिली। बाकी जो भी करीन है, जिन है, वो शर की दावत देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो करीन लगाया गया वो मुसलमान हो गया। वो आपको खैर की दावत देता है, आपको शर की दावत नहीं दे सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खसूसियत और फजीलत पूरे कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने किसी नबी, किसी इंसान की उम्र की कसम नहीं खाई है। पूरे कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला ने अपने पूरे कलाम के अंदर, जो इल्हाम की सूरत में भी हो, अहादीस की सूरत में भी हो, किसी इंसान की उम्र की कसम अल्लाह ताला ने नहीं खाई। लेकिन हमारे प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये शान, ये मुकाम, ये मर्तबा, ये फजीलत अता की है कि अल्लाह ताला ने मेरे महबूब की उम्र की कसम खाई है। लाअमरुका, आपने अल्लाह ताला फरमाते हैं लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ए महबूब आपकी उम्र की कसम है कि ये लोग तो अपनी मदहोशी के अंदर ही मदहोश हैं, कुफ्फार लोग। लाअमरुका, आपकी उम्र की कसम। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद हस्ती हैं कि जिसके बारे में कुरान मजीद के अंदर उम्र की कसम खा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरफराज किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की खुसूसियत, इस दुनिया में जितने भी घर हैं, एक अल्लाह का घर बैतुल्लाह है, एक मस्जिद नबी है, एक मस्जिद अक्सा है, जिनको इस पूरी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा सरफराज किया गया। लेकिन इस ज़मीन पर एक ही ऐसा टुकड़ा है जिसको जन्नत की क्यारी करार दिया गया है। एक ऐसा टुकड़ा पूरी ज़मीन पर, एक कुर्रा अर्ज़ पर ऐसा टुकड़ा जिसको ज़मीन की क्यारी करार दिया गया। फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना। आपने फरमाया मेरे घर से लेके, मेरे हुजरे से लेके, सैयदा आयशा के हुजरे से लेके मेरे मिंबर तक का जो फासला है, ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत है। ये आपके मिंबर की और मिंबर से आपके हुजरे की फजीलत है। और इसी हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर के साथ लेटे हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी शान, फजीलत और अजमत के अंदर और इजाफा फरमाए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شہر ہیں، ایک مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنم بھومی ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مستقر ہوئے، ٹھہرے۔ ان دو شہروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت عطا کی ہے جو زمین پر موجود کسی شہر، کسی بستی، کسی علاقے کو عطا نہیں کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب نے اپنی امت کے لوگوں کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے، اور جو مسیح الدجال ہوگا وہ زمین کے ہر کنارے، ہر ٹکڑے، ہر حصے پر چکر لگائے گا سوائے دو جگہوں کے جہاں پر دجال کا قدم نہیں پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من بلد الا سیطؤہ الدجال الا مکہ والمدینہ لیس له من نقابها نقب الا علیہ ملائکۃ صافین یحرسونها۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ساری زمین کا چکر لگائے گا، زمین کا کوئی کونا نہیں ہے جو دجال کے قدموں سے بچے یا دجال کے فتنے سے بچے سوائے مدینہ اور مکہ کے۔ آپ نے فرمایا مدینہ اور مکہ کے راستوں میں سے کوئی راستہ ایسا نہیں ہے، دروازوں میں سے کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے، مسیح الدجال کے داخلے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر وہاں پر فرشتے پہرے کے لیے بٹھا رکھے ہیں، جو فرشتے پہرا دے رہے ہیں، مکہ کا، مدینہ کے راستوں کا پہرا دے رہے ہیں کہ وہاں پر دجال آئے گا تو فرشتوں کے روب، ڈر اور خوف کی وجہ سے مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، باقی ہر جگہ چلا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہروں کی فضیلت ہے، یہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے وہاں بھی دجال نہیں جا سکے گا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ٹھہرے اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور موجود ہے وہاں بھی دجال نہیں جا سکے گا، جہاں پیدا ہوئے وہاں بھی نہیں جا سکتا اور جہاں جا کے ٹھہرے وہاں بھی نہیں جا سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ آخرت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری فضیلتیں اور خصوصیتیں عطا کی جائیں گی۔ میں چند ایک کا ذکر کر کے اگلا موضوع معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا وبیدی لواء الحمد یوم القیامت ولا فخرا ما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لواء ولا فخرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قیامت کے دن اللہ تعالی باقی تمام انبیاء پر، انسانیت پر ایسی فضائل اور ایسی خصوصیات عطا کرے گا جو کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار بنا کے کھڑا کرے، سید ولد آدم۔ لوگ بشریت اور نور کے جھگڑے کرتے ہیں، بھئی دیکھو تو صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کرنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ اس جھگڑے سے نکل جائیں، آپ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشر قرار دیا تو آپ عام بشر نہیں ہیں، بلکہ آپ کی ان خصوصیات کو جو میں نے بیان کی ہیں اور جو اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیں، آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا ایک عام بشر میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید ولد آدم میں فرق کیا ہے اور عام بشر میں فرق کیا ہے۔ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساری انسانیت کا سردار اور سید اور پیشوا بنا کے کھڑا کیا جائے گا، میں اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، قیامت کے دن اللہ تعالی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دیں گے، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، ما من نبی یومئذ آدم ومن سواہ الا کان تحت لوائی۔ آپ نے فرمایا عام انسانوں کی بات کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ مجھے حمد کا جھنڈا عطا کریں گے، یہ ایسی فضیلت اور خصوصیت اور سرفرازی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء میرے جھنڈے کے تلے کھڑے ہونے کے لیے کوشش کریں گے۔ لواء الحمد اللہ مجھے عطا کرے گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام، عام انسانوں، امتوں، قوموں کی تو بات چھوڑ دیجئے، انبیاء اور رسل بھی میرے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے کھڑے، کوئی نبی میرے جھنڈے سے باہر نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
वअना अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्र, जब सूर फूंका जाएगा दूसरी दफा तो कुरान मजीद में अल्लाह ने जिक्र किया है कि लोग अपनी कब्रों से उठेंगे। आपने फरमाया पहली वो हस्ती, वो ज़ाते अक़दस व मुक़द्दर व मुतहहर व मुअल्ला जिसकी कब्र खुलेगी, आपने फरमाया अना अव्वल मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्र। ये सरफराजी भी कल क़यामत के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आएगी। आपने फरमाया सबसे पहले मेरी कब्र अनवर व मुनव्वर खुलेगी, सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, सबसे पहले मैं उठूंगा क़यामत के दिन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब जन्नत में जाने का मामला है, तमाम अंबिया ने जन्नत में जाना है, तमाम औलिया ने जन्नत में जाना है, तमाम अंबिया के सहाबा ने जन्नत में जाना है, तमाम मुत्तकीन शुहदा सिद्दीकीन ने जन्नत में जाना है, जिनको अल्लाह सरफराज करेगा जन्नत से। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जन्नत में जाने की बारी आएगी, तमाम अंबिया और रसूल और उनके उम्मती जन्नत में जाने के लिए जिनको इजाजत दे दी जाएगी कि तुम जन्नती हो, सारे इंतजार कर रहे होंगे जन्नत का दरवाजा खुले तो जन्नत में जाएं। आपने फरमाया अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्नह, मैं ही सबसे पहला हूंगा जो जन्नत के दरवाजे पे जाके दस्तक दूंगा। आगे से दरबाने जन्नत मेरी दस्तक को सुनेगा, कहेगा मन अंता, आप कौन है, तारुफ करवाइए, नाम बताइए। मैं कहूंगा आना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कौन हैं, दरबाने जन्नत इस्तिफसार करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कहूंगा आना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे से दरबाने जन्नत पता क्या जवाब देगा, वबिका उमिरतु अल्लाह अफ्तह ले अहदिन क़ब्लक। दरबाने जन्नत कहेगा कि जब से अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया, मुझे इसका दरबान ठहराया, अल्लाह ने तब से मुझे हुक्म फरमा दिया था कि जब तक मोहम्मद नामी आमिना के लाल ना आ जाए जन्नत का दरवाजा खुल नहीं सकता। वबिका उमिरतु अल्लाह अफ्तह ले अहदिन क़ब्लक, मुझे हुक्म दिया गया था। फरिश्ता कहेगा मुझे हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले मैंने दरवाजा किसी के लिए नहीं खोलना, जन्नत का दरवाजा भी खुलवाना है तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अना अव्वलु शाफ़िईन व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन, सबसे पहली सिफारिश भी मैं करूंगा, मुझसे पहले किसी को सिफारिश करने की इजाजत भी नहीं होगी, और सबसे पहले सिफारिश कबूल भी मेरी की जाएगी, मुझसे पहले किसी की शफात और सिफारिश अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। यह सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। मुकाम महमूद का मैं तज़किरा कर चुका हूँ, शफात कुबरा का तज़किरा कर चुका हूँ। वसीला का मकाम, वसीला जन्नत के अंदर एक मकान है, एक जगह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मुअज्जिन को सुनो आज़ान दे तो मेरे लिए अल्लाह ताला से वसीला मांगा करो, मेरे लिए अल्लाह ताला से वसीले का सवाल किया करो। जो हम दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवति त्ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदिल वसीलता वल फ़ज़ीला। ऐ अल्लाह अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला अता फरमा। वसीला क्या है? आपने फरमाया जन्नत के अंदर सबसे बुलंदो बाला मुकाम, सबसे बुलंदो बाला जगह, सबसे इज्जतो वकार की जगह जन्नत के अंदर एक जगह वसीला है। अल्लाह ने अपने तमाम बंदों में से किसी एक बंदे को देना है, एक बंदे को। आपने फरमाया अर्जू अना अकूना हुआ, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला वसीला भी मुझे ही अता करेंगे, वसीला भी आपको अता किया जाएगा, ये आपकी खुसूसियत है। और जन्नत के अंदर बहुत सारी नहरें हैं, जन्नत में बहुत सारे चश्मे हैं, जन्नत में बहुत ज़्यादा मशरूबात की नहरें हैं, शहद की, दूध की, पानी की। जन्नत के अंदर एक नहर है जो फिरदौस आला से निकलती है, जो जन्नतुल फिरदौस से निकलती है, वो सबसे ज्यादा फजीलत वाली, और जिसका पानी ऐसा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन शरिब मिन्हु लम यज़मा अबदा, जिसने उस नहर का, उस चश्मे का, उस हौज का पानी का एक कतरा पी लिया, कयामत के 50,000 साल तक उसे दोबारा प्यास नहीं लगेगी। वो क्या है?
इन्ना अअतैनाक अल-कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अब्तर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये जन्नतुल फिरदौस से निकलने वाली नहर कौसर, ये हौज़े कौसर भी अल्लाह ताला मुझे ही अता करने वाला, और मैं अपने उम्मतियों को पानी पिलाऊंगा। और पानी किससे पिलाऊंगा? सोने के बर्तन होंगे, चांदी के बर्तन होंगे, और बर्तन भी ऐसे होंगे इतने ज्यादा, आपने फरमाया कि अमसालिन नुजूम, ये चांदी और सोने के जो बर्तन होंगे ये सितारों से भी ज्यादा होंगे। इतनी तादाद के बर्तन, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन। और सोने और चांदी के बर्तन जो जन्नत के हौज़े कौसर के बर्तन हों, उनसे पानी पीने की तो क्या लज्जत है। यारा अपने चश्मे तसव्वुर से गौर तो कीजिए, उस शख्स का क्या कहना होगा कि जिसको जन्नत के चांदी और सोने के बर्तन छोड़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से पानी पिलाएंगे। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कुछ खुसूसियात मैंने आपके सामने रखी हैं। अब दूसरा टॉपिक मोजज़ात के हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने दावत का आगाज किया तो कुफ्फार मक्का ने आपका इनकार किया, आपको जुटलाया, आपकी तकजीब की। तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर दलील, हर आयत, हर हुज्जत के बाद ये कहते थे कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, सच्चे रसूल हैं, तो जैसे पहले अंबिया को मोजज़ात अता किए गए, अलामात अता की गई, ऐसी निशानियां अता की गई कि जिसको का तसव्वुर बशर ना कर सके, इंसान ना कर सके, हर के आदत उमूर जो अकल को आजिज करने वाले हों, क्या आप ऐसा कोई मोजज़ा ला सकते हैं? तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, उन लोगों ने कहा वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिन रब्बिही, और इन कुफ्फारे मक्का कुरैश ने कहा क्यों नहीं इस नबी पर कोई मोजज़ात, बड़ी बड़ी निशानियां क्यों नाज़िल नहीं होती? अपने रब की तरफ से कोई बड़ी निशानियां और मोजज़ात लेके आए। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया, कुल, ए मेरे महबूब आप इनको जवाब दीजिए, इन्नमल आयातु इंदल्लाह, ये बड़ी बड़ी निशानियां, मोजज़ात अता करना ये तो मेरे रब की कुदरत है, ये तो मेरे रब का काम है। हां, व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो डराने वाला हूं। अलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना इलैकल किताब युतला अलैहिम, अगर मोजज़ा मांगते हो तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या इन्हें यही काफी नहीं है कि हमने आप पर जीता जागता कुरान मजीद की सूरत में एक मोजज़ा नाज़िल कर दिया? ये मोजज़ात मांगते हैं, अलामात मांगते हैं, निशानियां मांगते हैं, क्या इन्हें यही काफी नहीं है कि हमने आप पर किताब कुरान मजीद को नाज़िल कर दिया? इससे बड़ा क्या मोजज़ा हो सकता है? अच्छा, अगर ये मोजज़ा नहीं है, कुरैश मक्का को कह रहे हैं, तुम कहते हो ये कोई बड़ा मोजज़ा नहीं है, फातू बे अशर सुवारिम मिस्ले, जाओ कुरान मजीद जैसी 10 सूरतें लेके आओ, छोटी छोटी सूरतें, ये मैंने सूरह अल कौसर पढ़ी है, 3 आयात हैं, इस जैसी लेके आ जाओ। 10 सूरतें नहीं ला सका कोई। अल्लाह ताला ने चैलेंज को कम किया, फातू बे सूरतिम मिन मिस्ले, तुम भी बड़े असील अरब हो, तुम्हारी अरबी बड़ी पुख्ता है, बड़े शुआरा हैं, बड़े उदबा हैं तुम में, तुम्हें अपनी अरबी पे बड़ा नाज है। सब उल मुअल्लकात को तुमने अरबी का एक, जिसे कहते हैं अरबी का एक बहुत बड़ा नमूने के तौर पर बैतुल्लाह के दरवाजे पे लटका रखा है। सब उल मुअल्लकात को, इतने बड़े शुआरा तुम में पैदा हुए, अब भी मौजूद हैं। 10 सूरतें कुरान जैसी नहीं ला सकते, जाओ फातू बे सूरतिम मिन मिस्लिही इन कुंतुम सादिकीन, अगर अपने दावे में सच्चे हो तो कुरान मजीद जैसी एक सूरत बना के ले आओ। एक सूरत, एक सूरत नहीं, एक आयत ही बना के ले आओ। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने मुबारक में कोशिश की, बड़ा अरबी था, बड़ा अरबी दान था, बड़ा अदीब था अपने वक्त का। उसने कहा मैं चैलेंज कबूल करता हूं, मैं इस जैसी कई आयात बना के ला सकता हूं। और सारा अरब उसको अरबी का उस्ताज मानता है। वो एक कुटिया में चला गया, अपने आप को बंद कर लिया, कई वक्त, महीने, हफ्ते गुजर गए। लोगों ने पूछा भाई कुछ बना? बाहर निकला तो यही कहा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। इस सूरत के नीचे ना एक नोट लिखता है, आयत नहीं, नोट लिखता है
कहता है लैसा हादा बिकलामिल बशर। हम कैसे लाएं? लैसा हादा बिकलामिल बशर, ये किसी बशर का कलाम ही नहीं है। कोई बशर ऐसा कलाम बना सकता ही नहीं है। किसी बशर के दिल पर ऐसे कलाम के बारे में आ ही नहीं सकता है। ये कैसा कलाम है? वो कुरान मजीद जिस जैसी 10 सूरतें, जिस जैसी एक सूरत, जिस जैसी एक आयत लाने से असील अरब आजिज रहे, आज कुरान मजीद को आए हुए 1450 साल का अरसा गुजर चुका है। आज तक कोई कुरान मजीद का ये चैलेंज कबूल नहीं कर सका। एक चैलेंज पहले अंबिया की, अब ये मोजज़ा है। दूसरा मोजज़ा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये भी मोजज़ा है। कुरान खुद मोजज़ा है और कुरान मजीद की हिफाजत भी मोजज़ा है। कुरान मजीद के अल्फाज, उसके हुरूफ, उसके कलिमात, उसके मानी, उससे निकलने वाले मसाइल, वो भी इंसानियत के लिए चैलेंज और मोजज़ा हैं। अक्ल आजिज आ जाती है ऐसे कलाम से कि अरब के अंदर ऐसा कलाम तो कोई ना बना सका। कुरान मजीद की कयामत की सुबह तक हिफाजत भी मोजज़ा है। कैसे? पहले अंबिया पर तौरात उतरी, इंजील उतरी, ज़बूर उतरी, सोहफ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफे, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे। आज आप सिर्फ बाइबल के किताब मुक़द्दस के, जिसे वो कहते हैं, आप उसके ज्यादा नहीं, आप उसके 2 नुस्खे उठा लीजिए, 10 नुस्खे उठा लीजिए, 100 नुस्खे मुख्तलिफ चर्च के अंदर पड़े हुए, प्रोटेस्टेंट के अलहदा हैं, कैथोलिक के अलहदा हैं, दूसरे फिरकों के अलहदा हैं। आप उसके जितने भी नुस्खे उठा लीजिए, एक नुस्खा दूसरे नुस्खे की मुवाफकत नहीं करता है। सारे नुस्खों में फर्क है। कुरान मजीद शाह फाद कम्प्लेक्स सऊदी अरब से भी छाप रहे हैं, ये जो पड़े हुए हैं। कुरान मजीद पाकिस्तान में ताज कंपनी भी छाप रही है। कुरान मजीद पूरी दुनिया के अंदर उर्दू तर्जमे के साथ, इंग्लिश तर्जमे के साथ, दुनिया की हर जिंदा जबान में कुरान मजीद के तराजम और तफासीर छप रहे हैं और अरबी में उसका मतन छप रहा है। अल्फाज की, मजमून की, सूरतों का आगा पीछा होना तो दूर की बात, एक जेर जबर का फर्क किसी एक नुस्खे में आपको नजर नहीं आएगा। लाखों करोड़ों नुस्खे, एक जेर जबर का फर्क नहीं है, एक अलिफ बा ता का फर्क नहीं है। जुमले इधर हो जाना, सूरत का आगे पीछे हो जाना, कुछ उसमें से जायद हो जाना, इजाफा हो जाना, कमी हो जाना। पहली किताबों में तो ये सब कुछ हुआ, तहरीफ भी हुई, बदला भी, कम भी किया गया, ज्यादा भी किया गया, अपनी तरफ से भी इंसानों ने लिखा। लेकिन कुरान मजीद ऐसा मोजज़ा है जो क़यामत तक अल्लाह ताला ने कायम रखना है। फरमाया हमने नाज़िल किया, हम ही हिफाजत करेंगे। सारी दुनिया बदल सकती है, कुरान मजीद की ज़बर ज़ेर नहीं बदल सकती। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा है। दूसरा मोजज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलामातुन नबुव्वा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से पहले आपके बचपन के अंदर कुछ मोजज़ात ऐसे रूनमा हुए कि जिस पर इंसानी अक्ल है तमाशाए लबे बाम अभी, अक्ल है तमाशाए लबे बाम अभी। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताहु जिब्राइल व हुवा यलअबु मअल गिलमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाई मां सैयदा हलीमा, उनके पास जब दूध पी रहे थे और दूध पीने की मुद्दत के बाद भी कुछ अरसा उनके पास रहे, अपनी परवरिश के लिए अच्छी अरबी सीख जाएं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे। तकरीबन 4 साल के करीब आपकी उम्र थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा, फसराहु फशक्का अन क़ल्बिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटाया और आपके सीना अक़दस को खोला। 4 साल की उम्र है, अभी नबुव्वत की इत्तिला और गारे हिरा में पहली वही कितने साल बाद आनी है? 36 साल बाद। यह 36 साल पहले की बात है। 4 साल की उम्र है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हलीमा सादिया के पास जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बनु साद के अंदर, जिब्रील अमीन आपके पास उसी वक्त आना शुरू हो गए हैं। आपके पास आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटाते हैं, आपके सीना अक़दस को खोलते हैं। शक्के सदर होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना अक़दस खोल के फस्तखरज मिन्हु अलाक़तन, उसमें से एक गोश्त का लोथड़ा
اس میں سے ایک حصہ، ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے، آپ کے قلب مبارک سے علیحدہ کرتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، اس کو نکال کے سونے کی آسمان سے لائی ہوئی تھال کے اندر رکھتے ہیں، پھر زمزم کے پانی سے جو اپنے ساتھ لائے تھے اس کو دھوتے ہیں، اور دھو کے کہتے ہیں جبریل امین ھذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کے وسوسے کی جگہ اور حصہ ہو سکتا تھا آپ کے دل اور سینے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 36 سال بعد غار حرا میں جبریل کے ذریعے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے نبوت کی اطلاع سے سرفراز کرنا ہے۔ 36 سال پہلے 4 سال کی عمر کے اندر آپ کے سینہ اقدس کو کھول کے، دل مبارک کو نکال کے، سونے کی تھال میں رکھ کے، زمزم کے پانی سے دھو کے جبریل امین کو آپ کو جبریل امین نے اللہ کے حکم کے ساتھ آج 36 سال پہلے ہی شیطان کے ہر طرح کے وسوسے سے پاک فرما دیا۔ جن کا بچپن اتنا پاک ہو، جن کا بچپن اتنا پاک ہو کہ بچپن کے اندر ہی، اور لوگ کہتے ہیں معجزات کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ معجزہ کیسے ہوا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پتا چلا؟ وہ تو بعد میں مدینہ میں آپ کے غلام بنے، آپ کے خادم بنے۔ تو بھائی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَكُنْتُ أَرَى أَثَرَ الْمِخْيَةِ فِي صَدْرِهِ، صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا آج بھی رسول اللہ کے سینہ اقدس میں اس سوئی اور سلائی کے نشانات کو دیکھ سکتا ہوں جو جبریل امین نے اس وقت آپ کا شق صدر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بھی مکہ میں ایک پتھر کو جانتا اور پہچانتا ہوں، جب ابھی مجھ پہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی، میری بعثت سے پہلے جب میں گزرا کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتا تھا۔ جب مجھ پہ ابھی وحی نہیں آئی تھی، اطلاع نبوت نہیں آئی تھی، آپ نے فرمایا آج بھی مکہ میں اس پتھر کو جانتا پہچانتا ہوں، جب میں گزرا کرتا تھا یہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ پتھر سلام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ صحیح مسلم جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مکہ کے لوگوں نے آپ سے کہا آپ کوئی نشانی دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بھی شامل کیا جائے، یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ امام بخاری نے کتاب و علامات النبوہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیۃ، اہل مکہ نے آپ سے کہا آپ کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی خرق عادت، ایسا امر دکھائیں کہ ہم دیکھیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، آپ پر اللہ واقعی مہربان ہے، آپ کو ویسے ہی نشانیاں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، چاند سامنے نظر آ رہا تھا، چاند کو دو ٹکڑے کر دکھایا۔ شِقَّةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَشِقَّةً دُونَهُ، اہل مکہ سارے دیکھ رہے تھے، آپ نے اپنی انگلی، اپنی انگشت مبارک کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ چاند کا ایک ٹکڑا یہ نہیں کہ ٹکڑا ہوا درمیان سے نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ ہوا، نہیں، شقتن، ان میں سے ایک ٹکڑا فوق الجبل، غار حرا کے اوپر ہو گیا، وشقتن دونہ، اور ایک ٹکڑا غار حرا کے نیچے رہ گیا۔ اتنا فاصلہ، دونوں اتنے الگ ہو گئے، ایک پہاڑ کے اس طرف، ایک پہاڑ کے اوپر، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی طرف نظر پھیر کے کہا اشہدو، اہل مکہ مجھ سے معجزہ طلب کیا ہے تو دیکھ لو یہ معجزہ، اپنی انگلی مبارک سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ چاند کو دو ٹکڑے کر دیا ہے۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معجزہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے ازلی ابدی
اور سب سے گھٹیا دشمن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے پالا پڑا ہے وہ ابو جہل ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے، یا بعثت کے بعد کی باتیں ہیں، جب آپ نے اعلان نبوت دعوت دینی شروع کر دی تھی۔ ابو جہل نے دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا حل یعفر محمد وجہہ بین اظہرکم، کیا تمہارے دیکھتے دیکھتے محمد رسول اللہ بیت اللہ میں سجدہ کر جائے گے؟ کیا یہ سجدہ کریں گے، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھیں گے، اپنی زمین تمہارے سامنے دیکھتے ہوئے یہ سجدہ کرنے کی جرت کریں گے؟ فقیل لہ نعم، ہاں وہ تو سجدہ کریں گے۔ ابو جہل شیطنت ابری، شیطان نے اس کو چونکا مارا تو کہا واللات والعزی، اس نے کہا لات اور عزا کی قسم ہے، اگر محمد الرسول اللہ نے آج میرے سامنے سجدہ زمین پہ سر رکھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ کہتا ہے، میں اپنے پاؤں کے ساتھ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو مروڑ دوں گا، آپ کی گردن کو دبا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے اندر گئے، ابو جہل آگے بڑھا، جب آگے بڑھ رہا تھا اچانک جاتے جاتے ایک دن ٹھٹک گیا، فَهُوَ يَنْكِسُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پیچھے ہٹنے لگا اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ دیکھنے والوں کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب میں ایسے کر کے کھڑا ہوں، بچاؤ کر رہا ہوں، آپ کہیں گے حضرت کو کیا ہو گیا، کوئی چیز تو نظر نہیں آ رہی، میری طرف کوئی پتھر آ رہا ہو، کوئی اینٹ آ رہی ہو، کسی کا ہاتھ، کسی کی لاٹھی، تو اس کے بچاؤ کے لیے تو میں ہاتھ آگے کروں۔ اب پیچھے بھی ابو جہل ہٹ رہا، جو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے، اب پیچھے ہٹ رہا، اچانک پیچھے ہٹ رہا تیزی کے ساتھ، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کر رہا۔ وہ جو اس کے ساتھی بیٹھے تھے نا، امراء قریش، بڑی شیہی بگھار کے گیا تھا میں رسول اللہ کی توہین کروں گا، وہ اس سے کہنے لگے مالک، کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو، کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ ابو جہل نے کیا کہا، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس نے کہا فقال ان بینی وبینہ لخندقا من نار وحولا واجنحۃ، میں پیچھے کیوں ہٹ رہا ہوں؟ اس نے کہا اللہ کی قسم، میرے اور محمد الرسول اللہ کے درمیان آگ کی ایک خندق حائل کر دی گئی ہے، آگ کی خندق، وحولا، بڑا ڈر، خوف، ہولناکی، واجنحۃ، اور بہت زیادہ پرندوں والی کوئی مخلوقات آ گئی ہیں، بہت زیادہ پروں والی مخلوقات میرے سامنے، ایک آگ ہے، خندق ہے آگ کی، دوسرا ہولناکی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، تیسری چیز پروں والی کوئی مخلوق ہے۔ پیچھے ہٹ گیا، دفع ہو گیا، منہ پھوڑ کے بھاگ گیا، ڈر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میری طرف آتا، لو دنا منی، اگر ابو جہل میرے قریب آنے کی کوشش کرتا، لَاحْتَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا، اگر یہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا، فرشتے اس کا ایک ایک انگ جوڑ الگ کر کے رکھ دیتے۔ یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے کہ کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ایک ابو جہل کو ہرایا، ایک محمد رسول اللہ کو ہرایا۔ کہ ابو جہل نے خندق دیکھی، آگ کی خندق، پروں والی مخلوقات، فرشتے رسول اللہ کی مدد کے لیے آ گئے مکہ المکرمہ کے اندر۔ ایک شخص گزرا ہے، اس کا نام تھا زماد، ازد قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، بڑا دم بڑا کرتا تھا۔ اس کے پاس نا، آج کل ہمارے پاس بھی مارکیٹ میں نئے نئے دم کرنے والے آئے ہیں، ویسے کر رہے تھے، اور لوگ دم کرتے ہیں، آپ سر پہ ہاتھ رکھ لو، پیشانی پہ ہاتھ رکھ لو، آپ گردے پہ ہاتھ رکھ لو۔ کئیوں کے گردے تو ہاتھ مارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے گردے ہاتھ رکھنے سے ٹھیک نہیں ہوتے، تو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے ایک نوجوان، تو وہ کہتا ہے آپ گردے پہ ہاتھ رکھ لو، فلاں جگہ پہ ہاتھ رکھ لو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ دم کرنے والے لوگ، تو اسی طرح کا زماد بھی بڑا دم کرتا تھا، کہتا میں ہر بیماری
کسی کو کوئی جنون ہو، کسی کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو پاگل پن کا، تو میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ جب ضماد مکے آیا تو مشرکین مکہ بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ان کو بھی جنون ہے، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا اگر آپ کر سکتے ہیں تو ان کا علاج کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا اگر میں اس شخص کو دیکھ لوں، ضماد نے کہا، ازدی نے، اگر مجھے اس شخص سے ملاقات کروا دو میں اس کا علاج کر دوں گا اور میرے رقیہ سے، میرے دم سے اس کو شفا ہو جائے گی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھا، اس نے کہا بتائیے کیا بات ہے آپ کی، اپنی بات بتائیے، اپنا مرض بتائیے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، من یہدہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ جب یہ الفاظ ضماد ازدی کے سامنے رسول اللہ نے پڑھے، یہ خطبے کے الفاظ پڑھے، ضماد ازدی کہتا ہے اعد علی کلماتک ہؤلاء، یہ کلمات دوبارہ پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھے، اس نے کہا دوبارہ پڑھیے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے پر 3 دفعہ یہی کلمات دہرائے۔ آگے سے ضماد ازدی وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے کاہن بھی دیکھے، جادوگروں، کاہنوں کا کلام بھی سنا، جادوگروں کا کلام بھی سنا، میں نے شعراء کا کلام بھی سنا، میں نے بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں، لیکن جو کلام آپ نے میرے سامنے پڑھا ہے ایسا کلام تو کبھی نہیں سنا ہے، ایسا کلام تو کبھی نہیں سنا۔ اس نے کہا اے میرے محبوب اپنے دست اقدس کو آگے بڑھائیے، ضماد ازدی جو آپ کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا آج کے بعد آپ کی زلفوں کا اسیر بن گیا، آپ کا غلام ہو گیا، مسلمان ہو گیا ضماد ازدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ، اب میں معجزات کا تذکرہ کر رہا ہوں، وقت کم ہوتا جا رہا ہے اور میں نے کچھ لوگوں کی خبر بھی لینی ہے معجزات کے حوالے سے۔ تو یہ معراج کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں ذرا ان کی ظرافت طبع کے لیے بھی کچھ کہہ دوں، تاکہ وہ کہیں اتنے معجزات بیان کر کے گئے ہیں ہمارے بارے میں ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے کہ معجزات کا ذکر کروں اور میں ان کا ذکر نہ کروں۔ عقل پرستی اور عقل پرست لوگ، سب سے پہلا دور اس کا شروع ہوتا ہے ارسطو سے، جو تقریباً 300 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا قبل مسیح میں۔ الہیات ارسطو بہت زیادہ مشہور ہیں اور امام نے تیمیہ نے الہیات ارسطو کا جو پوسٹ مارٹم کیا ہے وہ پڑھنے کے قابل، عربی کے اندر کتب چھپی ہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک مجرد خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک خیال ہے، بس لوگوں کا ایک خیال ہے، عقل پر پورا نہیں اترتا۔ پھر ارسطو جب دنیا سے گیا، میں اتنا وقت گزر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو پہلی صدی ہجری میں ہی 80 ہجری میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا واصل بن عطا۔ اس کے نام سے ایک فرقے کا وہ بانی بنا جس کو معتزلہ کہتے ہیں۔ معتزلہ نے ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کی کسوٹی میں پرکھی نہ جا سکے، چاہے وہ اللہ کی صفات ہوں، چاہے وہ جنت و جہنم اور دوزخ کے احوال ہوں، چاہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات ہی کیوں نہ ہوں، سب کا انکار کر دیا۔ اور بہت سارے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا، یہاں تک کہ عباسی خلیفہ منصور وہ بھی اس کا قائل ہو گیا، لیکن اس نے یہ عقیدہ اپنے تک رکھا، اس کو پھیلایا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عباسی خلفاء سے یہ عقیدہ معتزلہ کا، عقل پرستوں کا یہ عقیدہ ہوتے ہوتے ہارون تک یہ پہنچ گیا، مامون تک۔ اور اسی وقت وہ مسئلہ پیش آیا خلق قرآن کا، کہ ان عباسیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، منصور نے عقیدہ معتزلہ کو مانا تو تھا، صفات الہیہ کا انکار یا تعویل تو کی تھی، لیکن اپنے تک رکھا تھا۔ جب آگے نسبتاً اور وراثتاً عباسی خلفاء میں یہ نقل ہوتا گیا،
انہوں نے جبرن لوگوں کو اپنے عقیدے کے غلام بنانے شروع کر دیا. انہوں نے کہا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن تو اللہ کی مخلوق ہے. وہیں پر صاحب عظیمت امام اہل سنہ جناب امام عبداللہ بن احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے، 3 خلیفوں سے کوڑے کھائے، بے ہوش ہو کے گرتے، پھر کوڑے مارتے، پھر بے ہوش ہو کے گرتے، پھر کوڑے مارتے. ایک دن عبداللہ ابن احمد نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھ رہے تو ایک چور کے لیے رو رو کے دعا کر رہے، یا اللہ اس چور کو بخش دے. میں نے پوچھا آپ کے دوستوں میں ایک نام لے رہے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اس بندے کو بخش دے، اتنی دعا اس کے لیے کرتے، جب بھی اٹھتے رات کو اس تہجد کے لیے اس کا نام لے کے. میں نے کہا آپ کے دوستوں میں، اپنے شاگردوں میں، آپ کے حلقہ احباب میں نے اس بندے کا نام نہیں سنا، یہ کون ہے؟ احمد ابن حنبل نے فرمایا جب مجھے خلق قرآن کے مسئلے میں کوڑے مارے جا رہے تھے، قریب تھا کہ میرے پائے استقلال میں لغزش آ جاتی. میرے سامنے ایک چور لایا گیا جس کا ایک ہاتھ بھی کٹا تھا، مخالف سمت میں ایک پاؤں بھی کٹا تھا، اس کو سزا ملی، باہر نکل رہا تھا. اس نے مجھے کہا اے احمد ابن حنبل میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں، مجھے پتا ہے جرم کرتا ہوں اور مجھے سزا ملتی ہے، لیکن میں اپنے جرم سے باز نہیں آتا. میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے ایک کلمے پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا ہے. اگر آپ کے پائے استقلال میں لغزش آ گئی تو پھر یہ امت کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. میں اپنے جرم سے، اپنی غلطی سے، چوری سے باز نہیں آتا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ اس عقیدے کے اندر، عقیدے میں اپنے اس جرم سے جو آپ کا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کے الوہیت کا آپ کا جرم ہے، اس سے باز نہ آ جانا. کہتے ہیں ممکن تھا میرے پائے استقلال میں لغزش آ جاتی، لیکن اس چور کی یہ نصیحت کام کر گئی. میں نے کہا، ہر حال میں کہا، بے ہوش ہوتے پھر اٹھتے، ہوش آتا پوچھتے قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے. احمد ابن حنبل کہتے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. القرآن کلام اللہ لیس بخلق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. یہ پھر معتزلہ کا دور گزرا، یہ اپنی موت آپ مر گئے. تیسرا دور عقل پرستی کا شروع ہوا برے صغیر پاک و ہند میں، ہمارے مطالعہ پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو سر سید احمد خان سے. اور مجھ سے میرے ماموں ہیں، میرے تین ماموں ہیں ماشاءاللہ، ٹیچر ہیں، ڈبل ماسٹرز کیے ہوئے ہیں میں اسلامیات میں. تو میں نے سر سید کے عقائد ان کے سامنے رکھے، اور میں اللہ کی زمین سے جن لوگوں سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں اور ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہم عذبہ عذابا لم تعذبہ احدا من العالمین، اللہ انہیں ایسا عذاب دے جیسا تو نے کسی کو دنیا میں نہ دیا ہو. ان میں ایک نام سر سید کا بھی آتا ہے. انہوں نے کہا وہ آپ کو کیا ہو گیا؟ اور سر سید نے تو سائنٹیفک سوسائٹی کھڑی کی، علی گڑھ کالج رکھا، مسلمانوں کو تعلیم دی، فلاں کیا. میں نے کہا مطالعہ پاکستان کا سر سید اور ہے، اسلامیات کا سر سید اور ہے. آپ جس سر سید سے واقف ہیں، جو مطالعہ پاکستان سر سید بتاتی ہے، وہ ہے سیاسیات کا سر سید. جس سر سید کی میں بات کرتا ہوں وہ تفسیر قرآن کا سر سید ہے. جس سر سید کی میں بات کرتا ہوں، جس سر سید سے میں نفرت کرتا ہوں، اس نے آ کر معتزلہ کے اس دور کو تازہ کیا اور عقل پرستی کا وہ بیج بویا کہ اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا انکار کیا. آدم علیہ السلام کو انسان تھے ہی نہیں. اس نے انبیاء کے تمام معجزات کا انکار کیا اور ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے متاثر ہو کے اس نے کہا کہ انسان اسی طرح چمپینزی اور بندر سے ہوتا انسان بنا ہے. اس نے کہا انسان آدم علیہ السلام کوئی ایک شخصیت یا ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مادہ تھا. صحرا کے اندر ایک اکائی نمودار ہوئی، بڑھتے بڑھتے وہ بندر بنے، خنزیر بنے، کرتے بندر بنے، اس سے چمپینزی کرتے کرتے وہ انسان کی شکل میں آگے. ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے متاثر ہو کے نیچریت ایسا بیج بویا. عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش کا انکار کیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یوسف نجار کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بتایا. ابراہیم علیہ السلام کے تمام معجزات کا انکار کیا. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ جس میں پھینکا گیا ٹھنڈا ہو جا. سر سید نے کہا یہ کوئی آگ تھی نہیں. پوچھا بھائی ٹھنڈا ہونے کا کس کو کہا؟ اس نے کہا ان کے دلوں میں جو دشمنی کی آگ ابھری. یہ سر سید تفسیر میں لکھ رہا ہے.
انبیاء کے معجزات کا انکار کرتے ہوئے. کہتے وہ اصل میں جس کو اللہ نے کہا نا آگ ٹھنڈی ہو جا، وہ کوئی لگی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ نہیں تھی، وہ اصل میں ان کے سینوں کے اندر حقد کی، حسد کی، دشمنی کی جو آگ تھی نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ان کے دلوں میں بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دی. ابراہیم علیہ السلام کے تمام معجزات کا انکار کیا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا، پھر فرشتوں کے خارجی وجود کا انکار کیا. جن کوئی یہ غیر مرئی مخلوقات کچھ ہیں ہی نہیں، اس کا انکار کیا. رسول اللہ کی تمام احادیث کا انکار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے معجزہ معراج کا بھی انکار کیا. بھئی بندہ پوچھے گا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. انکار کیسے کر سکتا ہے؟ بھائی انکار کرنے کے لیے ایک ہی وجہ تھی، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، سیدنا ابو بکر سے لے کر اس امت کے آج تک کے آخری صحیح العقیدہ فرد تک پوری امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح اور جسم سمیت معراج پر لے جائے گئے. اس نے کیا کہا یہ خواب تھا، خیال تھا. اب یہ جو عقل پرست جتنے بھی ہوتے ہیں نا، جب یہ معجزات کا، خرق عادت امور کا عقل پرستی میں آ کے تعویلیں کرنی شروع کرتے ہیں نا، جب کوئی چیز نہیں بچتی آخر میں ایک ڈال بچ جاتی ہے. یہ کیا تھا پھر؟ اس کی کوئی طویل نہیں. کہتے یہ تو خواب کی بات ہے، یہ کوئی خواب تھا. اچھا فضرب بعصاک الحجر، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنا عصا پتھر پہ ماریں. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم. سر سید نے کیا ترجمہ کیا؟ اس نے کہا فضرب، ضرب یضرب ہو گیا کہ ایک ترجمہ ہوتا ہے چلنا. انہوں نے کہا فضرب، تو چل بے عصاک اپنی لاٹھی کے سارے، الحجر پتھر پر چلتا جا، پہاڑ پر. آگے گئے تو 12 چشمے تھے. یہ کون سا معجزہ ہے؟ حالانکہ اس جاہل کو یہ پتا نہیں ضرب یضرب کے ساتھ جب با کا صلہ استعمال ہو تو اس وقت چلنا مراد نہیں ہوتا، اس وقت اضرب کا معنی مارنا ہوتا ہے. اور یہاں فضرب بعصاک الحجر، با کا صلہ استعمال ہوا ہے، با جارہ استعمال ہوا ہے. اس کا معنی سوائے مارنے کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس نے معجزات کا انکار کیا. پھر کرتے کرتے غلام احمد پرویز آیا، اس نے بےکنی کر دی، رسول اللہ کی تمام حدیث کا انکار کر دیا. تو غلام احمد پرویز سر سید، اس سے کچھ لوگ متاثر ہوئے. میں بڑی شخصیات میں چند ایک لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو سر سید کے اس وار سے بچے ہوں، جن میں مولانا ابوالکلام آزاد ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کتنی بڑی شخصیت ہیں. کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ میں بچپن کے اندر سر سید کے نظریے سے میں بھی متاثر بلکہ مغلوب ہو گیا تھا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ نہ ہوتی تو میں اس سے نکل نہیں سکتا تھا. اللہ نے مجھے بچایا ایمان کے ذریعے. علامہ اقبال ایک شخصیت ہیں بڑی شخصیات میں جو سر سید کے نظریے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس سے وہ مغلوب نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ سر سید احمد خان سے علامہ اقبال اپنے دماغ کے اعتبار سے اس سے بہت بڑی شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا. اور بہت سارے لوگ، پھر میں کچھ لوگوں کا نام بھی نہیں لوں گا. پھر کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے رہے اور اس طرح کی چیزیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی توہین اور دوسری چیزیں. یہ سارے کے سارے سر سید احمد خان کے ہی پیروکار تھے. ان کا تذکرہ کرنا ضروری تھا. انہوں نے عقل پرستی میں آ کے یا تو معجزات کا انکار کیا یا جس کا انکار نہ کیا اس کا خواب وغیرہ بنا کے تعویلیں کی. ہم آج کے اس درس کے اندر میرا کام صرف رسول اللہ کے معجزات کا تذکرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کو عقل پہ پرکھا نہ جا سکے. جنت کہتے اس کو ہیں جو عقل میں آ نہ سکے. جہنم کے احوال جو عقل میں آ نہ سکے. اللہ کی وہ ذات جو عقل میں آ نہ سکے اسی کو اللہ کہتے ہیں. اگر عقل میں آ جائے تو پھر اس کو معجزہ کیسا؟ کیونکہ معجزہ کا معنی یہ ہے آجز یوجز اعجازا فہو معجز، اور اس کی مؤنث آتی ہے معجزاتن اور اس کی جمع آتی ہے معجزہ معجزات، یعنی عقل کو عاجز کرنے والی چیزیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، آنکھوں نے دیکھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بغل سے نکالا، روشن چمکدار ہو گیا. معجزہ ہے، عقل نہیں مانتی. بھائی ہم کہتے ہیں قرآن مجید نے متقین کی جو صفات بیان کی ہیں یہ میرے سارے درس کا مغز ہے جو میں بات اب بیان کرنے لگا ہوں. خرق عادت امور جو انسان کی عقل پر نہیں آتے ان کو صرف وہی شخص ایمان لا سکتا ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب.
جس میں غیب کے اوپر ایمان لانے کا عقیدہ نہیں ہے، وہ عقل کو تفوق دیتا ہے ارسطو سے لے کے آج تک کے منکرین حدیث اور منکرین معجزات تک، وہ عقل پہ پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو معجزہ کہتے ہیں اس کو جو عقل میں نہ آئے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے متقین، دیکھیں جہاں سے اللہ نے قرآن مجید کی ابتدا کی ہے، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا بھائی قرآن مجید ہدایت دے گا۔ قرآن مجید کی تفسیر سر سید بھی لکھ سکتا ہے، غلام احمد قادیانی بھی لکھ سکتا ہے، لیکن تفسیر لکھنے سے ہدایت تو نہیں ملتی۔ کیوں؟ ہدی للمتقین، یہ متقین کو قرآن مجید ہدایت دیتا ہے۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے بھی اللہ کے کہنے پر ایمان لے آتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال لیتا ہوں، نبی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ کیا وقت ہے کہ جب ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا، وہاں سے ایک بھیڑیا آیا، ایک بکری کو اٹھا کے لے گیا، چرواہا اس کے پیچھے چلا اور چرواہے نے اس کو بول کے کہا، انسانی زبان کے اندر بول کے کہا، یہ صحیح بخاری میں ہے، بول کے کہا کہ کیا وہ وقت ہوگا، آج تو نے میرا شکار، میری رزق چھین لیا ہے، جب بکریوں پر میرے سوا کوئی چرواہا نہیں ہوگا، کوئی نگہبان نہیں ہوگا، میں جس کو چاہوں گا کھاؤں گا، اس وقت میرا کیا کر لے گا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا اب بیڑیا یتکلم، بیڑیا بات کر سکتا ہے، پنجابی، اردو، عربی، پشتو بول سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت بہ و ابو بکر و عمر، آپ نے فرمایا اس بات پر میرا ایمان ہے، ابو بکر کا ایمان ہے، عمر کا ایمان ہے۔ اور ابو بکر و عمر کا ایمان کیسا تھا؟ ایمان بالغیب کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں اس مجلس میں جہاں آپ نے فرمایا اس بات پر میرا ابو بکر عمر کا ایمان ہے، آپ نے فرمایا اس مجلس میں نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے۔ کیوں؟ رسول اللہ کو اعتماد تھا کہ یہ ابو بکر و عمر تو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ جب رسول اللہ نے فرما دیا غلط نہیں ہو سکتی، قرآن نے بات کہہ دی غلط نہیں ہوتی۔ عقل پہ ہم نہیں پرکھتے، ہم اپنی عقل کو وحی کے تابع کرتے ہیں، وحی کو عقل کے تابع نہیں کرتے ہیں۔ یہ عقل پرستوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو معجزات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسا معجزہ دیا گیا، اس کی ساری تفصیل آپ جانتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے نیک بیٹے، نیک نبی، تجھے میں مرحبا اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ رسول اللہ کا استقبال پہلے آسمان پر جناب آدم علیہ السلام نے کہا، آپ کو مرحبا کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا آدم کو سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ وہاں سے نکلے تیسرے آسمان پر گئے تو وہاں پر ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ نے فرمایا اذا انہ اوتی شطر الحسن، یوسف کون تھے؟ جب میں نے ان کو دیکھا پوری کائنات کا آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ اذا انہ اعطی نصف الحسن، آدھا حسن سیدنا یوسف علیہ السلام کو۔ اللہ نے مخلوق میں جتنا حسن رکھا ہے اس کا آدھا صرف کس کو دیا؟ یوسف علیہ السلام۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اپنے جد امجد، اپنے والد گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور، یہ ایک بیت اللہ زمین پہ ہے، اسی کے اوپر ساتویں آسمان کے اوپر ایک بیت المعمور ہے، اس کا طواف انسان اور جن کرتے ہیں، اس کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بیت المعمور جب سے اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے بیت المعمور کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کر رہے ہیں۔ اس وقت سے کتنے ملین اینڈ بلین ایئرز گزر گئے، تب سے کر رہے ہیں، لیکن 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں۔ جس فرشتے نے پہلی دفعہ طواف کیا تھا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کی مخلوقوں کو، اللہ کے لشکروں کو رب کے سوا کون جانتا ہے؟
بیت المعمور سے ٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے تھے، جا کے اجازت مانگی، فرمایا کون ہے؟ کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، اے میرے پیارے اچھے بیٹے تجھے مرحبا کہتا ہوں، اے نبی پیارے نبی تجھے مرحبا کہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ میں نے کسی شخص کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ دیکھا ہے تو فرمایا جناب محمد الرسول اللہ، سیدنا ابراہیم سے شکل و صورت میں سب سے زیادہ مشابہ۔ بھئی بیٹے کی مشابہت باپ سے ہوگی، جد امجد سے ہوگی، اور وہاں پر پھر نمازیں دی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق، اس سے پہلے براق ایسی سواری تھی جو دودھ کی طرح سفید تھی اور خچر سے تھوڑی چھوٹی تھی، گدھے سے تھوڑی بڑی تھی، یازو حافرہ عند منتہا طرح، جب وہ ایک دفعہ چلتی تھی تو پہلا قدم رکھتی تھی، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک جا کے پہلا سم مارتی تھی۔ بیت المقدس میں پہنچے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دودھ اور شراب پیش کی گئی۔ اور ایک چیز میں پھر بھول گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر، ایک میں نے بیان کیا تھا 4 سال کی عمر میں ہوا تھا، ایک شک صدر جب آپ کو معراج پہ لے جا رہے تھے، حتیم سے جب جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ اٹھایا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو پھر کھولا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد آپ کا قلب اطہر کو نکالا گیا، سونے کی تھال میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے نہر سے لے کے نیچے تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو زمزم کے پانی سے دھو کے ایمان سے اور حکمت سے بھر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا معراج کے ایک رات کے تھوڑے حصے کے اندر آپ سارے آسمان پھر کے آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے، نمازیں بھی لی، جنت کا آپ نے حوال دیکھے، جہنم کے حوال دیکھے، رات کی ایک تھوڑی سی گھڑی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ دیکھ لیا۔ اس سے بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بطور سیر کے اور کوئی نہیں ملا۔ معجزے سے واپس آئے مشرکین مکہ نے کہا آپ کہتے ہیں بیت المقدس گئے تھے اتنی رات میں اور آپ واپس بھی آ گئے، آپ مجھے بتائیں بیت اللہ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت اللہ کے دروازے کس نے ہیں؟ اب جو بھی شخص یہاں پر آتا ہے، آپ کبھی مسجد نبوی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے مسجد حرام کے، ہم میں سے کسی نے مسجد نبوی کے کھڑکیاں دروازے گنے ہیں؟ نہیں بھائی، جو شخص جاتا ہے مقصد کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ وہاں پر کھڑکیاں دروازے تو گننے نہیں جاتا۔ لیکن ایسا سوال بے تکا کیا کہ آپ بتائیں، لیکن اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے کذبتنی قریش، مجھے قریش نے جب جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے بیت المقدس نہیں گئے، آپ بتائیں بیت المقدس میں فلاں فلاں نشانی کیسی ہے، فلاں فلاں اس کے دروازے کھڑکیاں کیسی ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا فجلّا لی اللہ بیت المقدس، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کو روشن کر کے میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ پوچھتے گئے یہ بتائیں، میں ان کو اشارے کر کر کے بتاتا گیا۔ یہ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو دیکھا، ان کے سامنے سب کچھ بیان کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، غار ثور میں پہنچے، غار ثور میں پیچھے مشرکین مکہ پہنچ گئے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے ایسے اوپر دیکھا اور میں نے کہا یا رسول اللہ لو ان احدہم نظر الی قدمہ لابصرنا، محبوب اوپر نظر آ رہے ہیں مشرکین کے، مجھے پاؤں ان کے قدم نظر آ رہے، ہم نیچے کھڑے تھے، کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی دیوار نہیں تھی، کوئی آہٹ نہیں تھی، لوگوں نے کہا مکڑی جالا بنا لیتی، ہم کہتے ہیں تفسیر یہ غلط ہے، مکڑی جالا بنا دیتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے ایسے لشکر آپ کی حفاظت کے لیے بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، مکڑی کا لازا، مکڑی کا جالا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے نہیں بچایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی ہم پکڑے گئے، انہوں نے اگر ان میں سے کسی نے اپنے نیچے پاؤں کی طرف دیکھا یہ تو ہمیں دیکھ لے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ مدد کے لیے تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے تھے، وہاں سے نکلے، پیچھے سے پیروی کرتے ہوئے سراقہ بن مالک بن جعشم آیا، آپ کو جب پیچھے سے دیکھا ابو بکر نے سر پر گھوڑا دوڑا رہا تھا، اتینا یا رسول اللہ، ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی ہمیں تو پکڑ لیا گیا،
رسول اللہ فرمایا لا تحزن یا ابا بکر، ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے دعا علیہ، آپ نے اس کے لیے بد دعا کی۔ گھوڑا دوڑ رہا تھا، سنگلاخ زمین تھی، چٹانیں تھی، پتھر تھے، سخت زمین تھی، اس کا گھوڑا پیٹ تک، دونوں چاروں ٹانگوں سمیت اس کا گھوڑا دوڑتے ہوئے زمین کے اندر سنگلاخ پتھریلی زمین میں نیچے دھنس گیا۔ یہ صحیح بخاری مسلم کے اندر۔ سراقہ بن مالک نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اب دونوں نے میرے لیے کوئی بد دعا کی ہے، آپ دعا کرو اللہ مجھے اس سے نجات دے، میں آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، آپ نے اس کو اس سے نجات ملی، گھوڑا باہر نکلا، وہ پیچھے گیا، جو بھی اس کو ملتا کہ کوئی ملا ہے اس نے کہا میں سب آگے تک دیکھ گیا ہوں، آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر کے اندر جب رسول اللہ بڑے پریشان تھے اور اللہ سے کہہ رہے تھے، دعا کر رہے تھے اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ آج میں تجھے قسم دیتا ہوں تیرے عہد کی، تیرے وعدے کی، تو نے وعدہ کیا تھا نصرت دیں گے، اللہ ان تشاء لم تعبد ابدا، اللہ اگر یہ میرے صحابہ آج یہ تھوڑا سا گروہ ہلاک ہو گیا، اللہ تیری عبادت کرنے والا اس زمین پہ کوئی نہ رہے گا، میں تجھے تیرے وعدے کی قسم دیتا ہوں، تیرے عہد کی قسم دیتا ہوں، تیرے نصرت کے وعدے کی قسم دیتا ہوں۔ جب یہ بات ہوئی ابو بکر نے آپ کا کے ہاتھ پکڑ لیا، قد الحقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے بڑا اللہ سے مانگ لیا، بڑا چمٹ کے مانگ لیا، اللہ آپ کو کبھی آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور آپ نے فرمایا سیحزم الجمع ویولون الدبر، یہ اب عنقریب یہ مشرکین مکہ کا لشکر یہ شکست کھا جائے گا اور یہ سارے کے سارے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل آخذ برأس فرسہ، آپ کہتے ہو غزوہ بدر میں ایسے معجزات اترے، 313 1000 کے مقابلے میں ٹکرا گئے، مدد کے لیے کون آیا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہ جبریل امین ہے جو آسمان سے اللہ کے حکم سے اپنا گھوڑا لے کر بدر میں تمہاری نصرت کے لیے میدان جنگ میں کفار سے لڑنے کے لیے آیا۔ ھذا جبریل آخذ براس فرسہ، یہ ہے جبریل اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے آ رہا ہے۔ اور احد کے میدان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہا رہ گئے تو سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دائیں طرف آدمی دیکھا، ایک بائیں طرف آدمی دیکھا، دونوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بڑی تیزی سے، بڑی بہادری سے، بڑی شجاعت سے لڑ رہے تھے، ایک آپ کے دائیں تھا ایک آپ کے بائیں تھا اور سفید کپڑے تھے، بڑے خوبصورت چہرے تھے۔ میں نے دیکھا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ اتنا رسول اللہ کا دفاع کیا، کہتے ہیں اس کے بعد میں نے مدینہ کے اندر نہ اس سے پہلے کبھی ان کو دیکھا تھا نہ اس سے بعد کبھی دیکھا تھا۔ کون تھے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ میرے دفاع کے لیے میدان احد میں میرے دائیں طرف جبریل امین لڑنے کے لیے آیا تھا، بائیں طرف میکائیل لڑنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیاسے ہوئے، پانی نہیں مل رہا تھا، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ معجزہ ہے رسول اللہ کا، یہ تبرک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پانی نہیں مل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کنواں حدیبیہ کا کنواں، کچھ پانی اس میں باقی رہ گیا تھا، ہم نے وہ بھی سارا نچوڑ دیا، 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کچھ پانی بچا ہے؟ فرمایا لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی لے کے آپ نے اس سے وضو کیا، کلی لے کے حدیبیہ کے کنویں کے اندر ڈالا، آپ نے فرمایا اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے گئے تو کہتے ہیں کنواں پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا، کہتے ہیں ہم نے اس سے جب تک حدیبیہ میں ٹھہرے رہے اس سے پانی پیتے رہے، جانوروں کو پلاتے رہے، مشکیزیں بھرتے رہے، ایک قطرہ بھی اس سے کم نہیں ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ نکلے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پھر پیاس نے آ لیا اور پانی ملتا نہیں تھا، اور ایک عورت ملی، پانی کہاں ملے گا؟ کہاں 2 دن کی مسافت طے کر کے جاؤ گے تو پانی ملے گا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا اس عورت کو نیچے اتارو اونٹ سے، اس کے 2 مشکیزیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزے کے اندر تھوڑا سا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے لیا، بھرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے کے اندر دوبارہ ڈال دیا۔ سارے صحابہ کو کہا آ جاؤ اور اس سے پانی لے لو، مشکیزیں بھر لو اور جتنے برتن ہیں بھر لو۔ 2 مشکیزیں چھوٹے سے، کہتے ہیں ہم کتنے ہی 100 صحابہ تھے، ان 2 مشکیزوں سے پانی بھر لیا، ایک قطرہ کم نہیں ہوا۔ پھر رسول اللہ کے صحابہ کو پیاس نے تڑپایا۔ اب اس کے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آج جتنی بھی باتیں کی ہیں صحیح بخاری مسلم کے باہر میں نے کوئی ایک بھی حدیث نہیں پڑھی ہے۔ آخر میں ساری میری روایات کا حوالہ ایک ہی ہے، بخاری کی حدیثیں ہیں، مسلم کی حدیثیں ہیں، یا صرف بخاری یا صرف مسلم کی یا متفقن علیہ ہیں۔ اگر کسی کا حوالہ بھول جاؤ تو آخر میں ایک ہی حوالہ ہے، میں نے ایک بھی روایت بخاری مسلم سے باہر نہیں پڑھی، متفقن علیہ یا بخاری کی یا مسلم کی اکیلی روایت میں نے پڑھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ کو کہا پانی نہیں مل رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھوڑا سا پانی لاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی پانی تھا جس سے وضو کر رہے تھے، صحابہ نے کہا نہ وضو کرنے کے لیے پانی، نہ پینے کے لیے پانی، نہ اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے، آپ نے فرمایا غم کرنے کی ضرورت کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس ہیں، آپ نے اپنے برتن کے اندر پانی کے اندر ہاتھ ڈالے، جب ہاتھوں کو باہر نکالا تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یفور ماؤہ بین اصابعہ کامثال العیون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی ابل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اتنے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جابر نے دعوت کی، ایک تھوڑا سے جو تھے 1500 لوگ تھے، دعوت کتنی کھا گئے، کہتے ہیں ایک پٹھوڑی تھی اور ساری دعوت پکا کے کتنوں بندوں میں تقسیم کی، 1400-1500 کے قریب لوگ تھے، 2 کلو جو تھے، ایک پٹھوری تھی، 1500 لوگ کھا گئے۔ وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جا کے کہا ہنڈیا کو ابلتے رہنا جب تک آ نہ جاؤں، اتارنا نہیں ہے، آٹے کو گوندھ کے رکھ دینا جب تک آ نہ جاؤں، اس میں سے آٹے میں سے روٹی نہیں بنانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے لعاب اطہر و مقدس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والے معجزے والے اپنے برکت والے لعاب کا تھوڑا سا حصہ ہنڈیا میں ڈالا، تھوڑا سا آٹے میں ڈالا، اور رسول اللہ نے کہا جابر کی بیوی کو جاؤ اپنی کسی پڑوسن کو بلا لاؤ، آٹے پیڑے بنا کے روٹیاں لگاتی جائے، 10 کو کہا آتے جاؤ، 1500 کا لشکر، 2 کلو آٹا، ایک پٹھوڑی، سارے کھا کے چلے گئے۔ جابر کہتے ہیں اس کے بعد میری ہنڈیا اسی طرح گوشت کے ساتھ چولہے پہ ابلتی رہی، آٹے سے روٹی بنتی رہی، نہ آٹے کا ایک ذرہ کم ہوا، نہ گوشت میں سے اور سالن میں سے ایک قطرہ پانی کا کم ہوا۔ میرے بھائیو، یہ بہت ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات کرتا ہوں، یہ بڑی ایمان افروز بات ہے کہ میرے رسول اللہ کا حیا، آپ کا پردہ، آپ کی عصمت، آپ کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے اللہ نے درختوں کو بھیج دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے، آپ قضائے حاجت کرنا چاہتے تھے اور وہاں پہ کوئی اوٹ نہیں تھی، کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی ستر نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس گئے، آپ نے اس کی ٹہنی کو پکڑا، آپ نے انقادی علیہ، چل میرے ساتھ، وہ درخت وہاں سے اٹھا، آپ کے ساتھ چلا، دوسرے درخت کے پاس گئے، اس کی ٹہنی کو پکڑا، فرمایا تو بھی ادھر آ جا، ادھر سے درخت ادھر آ گیا، ادھر سے ادھر آ گیا، چل کے اوٹ بنی، انہوں نے رسول اللہ کو پردہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کو فرمایا، اور دوبارہ رسول اللہ نے اشارہ کیا، وہ درخت اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا، وہ درخت اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا۔ یہ معجزات محمد رسول اللہ کے۔ اور امام ابن تیمیہ نے کہا میں نے تو صرف 20 کوئی معجزات آپ کے سامنے بیان کیے، امام ابن تیمیہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 1000 سے زیادہ اگر ذکر کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سیرت النبی کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے حق سچ بیان کیا وہ اللہ کی توفیق سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور جو کوئی ایسی بات جو سبقت لسانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے مجھ سے ایسی ہو گئی ہو جو اللہ کو پسند نہ ہو یا آپ کی طبع نازک پہ گراں گزری ہو، تو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں اور آپ سے اس کی معذرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.